بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حکیم حافظ محمد بلال ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم طبی زبان کے اندر تقطیر البول کہتے ہیں، اور حروف عام میں اس کو پیشاب کے قطروں کا آنا کہتے ہیں۔ اس مرض کے متعلق آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے، اس کے اسباب بھی آپ کو بتائیں گے، علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کس طریقے کے اوپر کرنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ تقطیر البول یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس مرض کے اندر جو مریض ہوتا ہے اس کو چھوٹے پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے، اور بعض اوقات پیشاب کے اندر جلن کا احساس بھی ہوتا ہے، اور مریض جب پیشاب کر کے اٹھتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا مثانہ ابھی مکمل طور پر خالی نہیں ہوا ہے۔ جو ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے یا اٹھ کے تھوڑا چلنے پھرنے لگتا ہے تو دوبارہ پیشاب کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اسباب کی اگر بات کی جائے تو اس کا سب سے بڑا سبب تو ایسے لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں جو گرم اور خشک اشیاء کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈا، کریلا، تیز مرچ مسالہ، موٹا گوشت یا زیادہ ہوٹلنگ وغیرہ کرنا، ٹکا کباب وغیرہ کا زیادہ جب استعمال بندہ کرتا ہے تو ہمارا جو گردہ اور مثانہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک قسم کی سوزش آ جاتی ہے، اور مثانے کا کام ہے کہ یہ پیشاب کو پوری طرح نچوڑ کے باہر نکال دیتا ہے، لیکن جب گردے اور مثانے کے اندر سوزش آ جاتی ہے تو وہ پیشاب کو پوری طرح نچوڑ نہیں سکتا، کچھ پیشاب اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے، اور جو بندہ اٹھتا ہے پیشاب کرنے کے بعد فارغ ہو کے بندہ اٹھتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے یا کھڑا ہی ہوتا ہے تو پیشاب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے دوبارہ آنے لگ گئے ہیں۔ اس وجہ سے اکثر لوگ نہایت ہی پریشان رہتے ہیں، خصوصاً جو نمازی حضرات ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اکثر پھر نماز کے لیے بار بار وہ کپڑوں کو دھوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اس کا نفسیاتی ایک طور پر جو ہے وہ بھی ایک اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ہر وقت یہ لگتا ہے کہ یار ابھی پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکل گیا۔ بعض لوگ ہمیں یہ بھی آ کے شکایت کرتے ہیں جی کہ ہم جب نماز کے اندر ہوتے ہیں، سجدہ کرنے لگتے ہیں یا رکوع کے اندر جاتے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر پوری نماز کے اندر بھی انسان کو یہ خیال آتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کپڑے ناپاک تو نہیں ہوگے، اور انسان کو ایک قسم کا ندامت اور شرمندگی کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس مرض کو اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو مریض ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گرم اور خشک اشیاء کا استعمال بالکل بند کر دے، اور ایسے سبزیاں اور ایسے پھل استعمال کرے جو پانی والے پھل ہیں، پانی والی سبزیاں ہیں، مثال کے طور پر کدو، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، خربوزہ آج کل مارکیٹ کے اندر آیا ہوا ہے، خربوزہ، تربوز، گنا، اس طرح کے پانی والے پھل اور پانی والی سبزیاں استعمال کرے، گرم اور خشک اشیاء کا استعمال بالکل بند کر دے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، یہ نسخہ ساتھ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہی گردے اور مثانے کی سوزش ختم ہوگی تو یہ مرض بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی کہ اس کو خشک اشیاء استعمال کرنے سے بھی یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، یا بعض اکثر ڈاکٹروں کے پاس جائیں یا کسی حکیم کے پاس بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہ اس مرض کو خشک دوا کے استعمال کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اکثر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ جتنی دیر تک گردے اور مثانے کی سوزش ختم نہیں ہوگی یہ مرض ختم نہیں ہو سکتا۔ گردے اور مثانے کی سوزش یوں ہی ختم ہوگی، مثانہ پیشاب کو پوری طرح نچوڑ کر باہر جب نکال دے گا تو اس مرض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس مرض کے لیے آپ جو ہے نسخہ وہ اس نوٹ کر لیں، تو یہ نسخہ آپ کچھ عرصہ لگاتار آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مثانے کی سوزش ختم ہو کر پیشاب جو ہے وہ آپ کا مکمل طور پر بحال ہو جائے گا، اور دوبارہ پیشاب کے قطرے آپ کو نہیں آئیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک عرق ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں عرق مکو، ٹھیک ہے؟ عرق مکو آپ بازار سے لے لیں کسی اچھی کمپنی کا، اور دوسرا عرق آپ لے لیں عرق کاسنی، ٹھیک ہے؟ آدھا کپ پانی لے لیں، اس کے اندر 4 چمچ عرق مکو کے ڈالیں، 4 چمچ عرق کاسنی کے ڈالیں، اور 4 چمچ اس کے اندر آپ شہد شامل کریں، اور اس کو آپ مکس کر کے ایک دفعہ ایک صبح خالی پیٹ آپ نہار منہ پی لیں، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ آپ عصر کے وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ شربت بزوری آتا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ بھی آپ پانی کے اندر ڈال کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا خالی شہد جو ہوتا ہے، شہد بھی پانی کے اندر 3 سے 4 چمچ آپ شامل کر کے اگر وہ استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی جلد ہی مثانہ اور گردہ کی سوزش ختم ہو کر تو اس مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔